السلام علیکم. نیوز ایٹ 4 میں اعظم علی خان یوسف زئی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. این سی پی اجیت پوار گروپ کا سربراہ کون ہوگا؟ پرفل پٹیل کی دیویندر فڈنویس سے ملاقات. دونوں پوار گروپس کے انضمام کی بھی قیاس آ رہی ہے. وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کی ریاست فلسطین کے اپنے ہم منصب سے ملاقات. غزہ امن منصوبے پر تبادلہ کیا. ستائیس یورپی ممالک سے معاہدہ اسم کے ڈبرو گڑھ کے لیے فائدہ مند رہے گا. وزیر اعظم مودی نے بڑا کام کیا ہے. وزیر داخلہ امت شاہ کا خطاب. کانگریس کی طرف سے منریگا بچاؤ سنگرام. دلی میں احتجاج. ورکرز کا حق چھیننے مودی حکومت پر الزام. بابا قوم مہاتما گاندھی کو 78ویں برسی پر زبردست خراج. راج گھاٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزراء اور دیگر قائدین کا گلہائے عقیدت. کے سی آر فون ٹیپنگ معاملے میں آج خصوصی ٹیم کے روبرو پیش نہیں ہوئے. انتخابی مصروفیات کا حوالہ. خصوصی ٹیم کر رہی ہے ایک اور نوٹس کی تیاری. ریونت ریڈی آندھرا کے وزیر اعلیٰ کے پالتو. آندھرا پردیش کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. تلنگانہ کے ساتھ دھوکہ. ہریش راؤ کا الزام. فائر سیفٹی قواعد کی خلاف ورزی. شو رومز اور دکانوں پر ہائیڈرا کا کریک ڈاؤن. کوکٹ پلی، اتاپور، گچی باؤلی میں دکانیں مہر بند. مرچل ضلع شاہ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی سنگین وارداتیں. 20 تولے طلائی زیورات، 2 لاکھ روپے نقد رقم سارق لے کر فرار. امریکی بحری بیڑا ایران کی طرف روانہ. استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا. فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے. ٹرمپ کی میڈیا سے بات چیت. پاسداران انقلاب کو یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے سے کیا اتفاق. یورپ اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل. طیارہ حادثے میں اجیت پوار کی ہلاکت کے بعد این سی پی کے اجیت پوار گروپ کی قیادت کو لے کر قیاس آرائیاں جاری ہیں. اجیت پوار کی اہلیہ سنیترا پوار کو گروپ کا سربراہ بنائے جانے کا امکان ہے. پارٹی کے لیڈرز سنیترا پوار کی حمایت میں سامنے آئے ہیں. بعض لیڈرز کا کہنا ہے کہ اب این سی پی کے دونوں گروپس کا انضمام ہو جانا چاہیے. اس سلسلے میں پارٹی کے سینئر لیڈر پرفل پٹیل نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے ملاقات بھی کی ہے. ملاقات کے بعد بات کرتے ہوئے پرفل پٹیل نے کہا کہ پورا خاندان بات چیت کے بعد پارٹی سربراہ گروپ کی سربراہ کا اعلان کرے گا. دوسری طرف مہاراشٹر کانگریس کے لیڈر وجے وڈیتوار کا کہنا ہے کہ این سی پی کے دونوں گروپس کو ضم ہو جانا چاہیے. شرد پوار گروپ کے لیڈرز بھی یہی چاہتے ہیں کہ دونوں گروپس ضم ہو جائیں. انہوں نے طیارہ حادثے کو سنگین قرار دیا ہے. اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. مرکزی وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری نے گوا میں جاری انڈیا انرجی ویک کے تناظر میں کہا بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں. مختلف شعبہ جات میں معاہدے کیے جا رہے ہیں. نئے شراکت دار بھی انرجی سپلائی چین کا حصہ بن رہے ہیں. ہندوستان کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے فلسطین کے اپنی ہم منصب شاہین سے ملاقات کی ہے.
ملاقات کے دوران غزہ امن منصوبے، علاقائی ترقی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ نے دوسرے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا، وزیر اعظم مودی نے ڈبرو گڑھ کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کا کہنا تھا کہ چند دن قبل حکومت نے یورپی یونین کے 27 ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کا فائدہ آسام کے ڈبرو گڑھ کو ہونے والا ہے۔ یہاں آسام کے چائے کے باغات سے پیدا ہونے والی چائے کی پتی یورپ کے ممالک میں 0 ٹیرف کے ساتھ پہنچے گی۔ دلی میں کانگریس پارٹی کی طرف سے منریگا بچاؤ سنگرام کے تحت احتجاج کیا گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈرز ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے تھے، منریگا بچاؤ کے نعرے لگا رہے تھے۔ مودی حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے کہا، منریگا کا نام تبدیل کرتے ہوئے غریبوں سے روزگار کا حق چھینا گیا ہے۔ نئے اقتصادی جائزے میں بھی جو باتیں سامنے آئی ہیں، اس سے عام آدمی کے حقوق متاثر ہیں۔ حکومت کی نیت بالکل صاف نظر آتی ہے کہ وہ عام لوگوں کے حقوق چھیننا چاہتی ہے، جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی کے لیڈر پون کھیڑا نے منریگا کو بچانے کا مقصد ملک کے مزدوروں کی آواز کو بچانا ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ اس ملک کی حکومت ورکرز کی توہین کر رہی ہے، کسانوں کے لیے بھی سخت حالات پیدا کیے گئے ہیں۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کو آج ان کی 78ویں برسی پر خراج پیش کیا گیا۔ راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم مودی، مرکزی وزراء نے پھول ڈالے۔ راج گھاٹ پر پرارتھنا سبھا منعقد تھی۔ ملک کے مختلف ریاستوں میں بھی مہاتما گاندھی کے مجسموں، تصاویر پر پھول ڈال کر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سابرمتی کے سنت نے کمال کرتے ہوئے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلائی تھی۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو بابائے قوم باپو کہا جاتا ہے۔ آج مہاتما گاندھی کی برسی ہے۔ گاندھی کی سمادھی پر پھول برسائے جا رہے ہیں، لیکن یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ گاندھی کے اصول، ان کے نظریات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پیش ہے 4 کی رپورٹ۔ موہن داس کرم چند گاندھی۔ جس طرح سے موہن داس کرم چند گاندھی نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا رول ادا کیا، وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن مساوات کا، سیکولرزم کا جو درس انہوں نے دیا تھا، کیا آج اس پر ہم قائم ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے راج گھاٹ پر جہاں مہاتما گاندھی کی سمادھی ہے، وہاں پر پھولوں کی برسات ہو رہی ہے۔ لوگ وہاں پر جا کر عقیدت سے سر جھکا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی پتا چلا ہے، جس طرح سے خبریں ملتی آئی ہیں، کہ آج مہاتما گاندھی کے جو اصول تھے، ان پر کیا ہم قائم ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات، مہاتما گاندھی کا اصول تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک رہے، یہاں پر تمام طبقات کے لوگ مل جل کر رہیں، کوئی کسی کا دشمن نہ رہے، سب آپس میں مل جل کر رہیں۔ آزادی سے پہلے بھی جب ملک میں فسادات ہوئے تھے، اس وقت مہاتما گاندھی نے مرن ورت رکھا تھا، لیکن اس کے بعد دنگے فساد کم ہو گئے اور مہاتما گاندھی نے اپنا ورت توڑ دیا تھا۔ اور جس طرح سے مہاتما گاندھی کا جو ایجنڈا تھا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، ہندوستان ایک سیکولر ملک رہے، شاید یہی بات اس وقت کے فرقہ پرستوں کو ناگوار گزری۔ یہی وجہ تھی کہ ناتورام گوڈسے کے ہاتھوں مہاتما گاندھی کا قتل ہوا۔ مہاتما گاندھی جنہوں نے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، یہ وہ خواب تھا جس میں تمام طبقات کے لوگ مل جل کر رہیں۔ لیکن آج کے جو حالات ہیں، وہاں پر گائے کے نام پر کسی کو مارا جاتا ہے، مسجد کے نام پر، مندر کے نام پر فساد کیا جاتا ہے، کسی کو لو جہاد کے نام پر مارا جاتا ہے، نئے نئے قانون بنائے جاتے ہیں، سڑکوں کے نام بدل دیے جاتے ہیں، تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے حالات سے گاندھی کا پیام کہیں دفن ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ گاندھی کے پیام کو، ان کے مقصد کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں اب رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔
जिस तरह से मौजूदा हालात के अंदर फिरका परस्तों की एक कोशिश रही है कि जब गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, वही जहनियत अब फिर से पनप रही है और उनका मकसद यही है कि हिंदुस्तान को बदल दिया जाए, हिंदुस्तान के अंदर गांधी की तालीमात, गांधी के उसूलों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या यह हिंदुस्तानियों के लिए मुमकिन हो पाएगा कि वो साबरमती के उस संत के उसूलों को फरामोश कर दें जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में अहम रोल अदा किया था? आज समाधि पर जाकर गांधी के लोग सर झुकाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अगर दिल से सोचा जाए तो क्या हम यकीन कर सकते हैं कि इस मुल्क में गांधी के उसूल और उनके बताए हुए रास्ते पर हुक्मरान चल रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर गांधी के उसूलों पर चलते तो यहां पर भेदभाव की सियासत नहीं होती, इंतखाबात के करीब नफरत के बीज नहीं बोए जाते। अब जब भी इंतखाबात आते हैं, नफरत के बीज बोए जाते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाता है, आपसी तफरका पैदा किया जाता है। लेकिन फिर यहां पर आकर गांधी के उसूलों पर अमल करने की बात की जाती है। इससे बढ़कर बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि जब ये लोग कहते हैं कि गांधी के उसूलों और गांधी की तालीमात पर चलना चाहिए, लेकिन आप गौर कीजिए कि क्या ये लोग गांधी की तालीमात पर अमल कर रहे हैं या नहीं। महाराष्ट्र के आंजहानी नायब वज़ीर आला अजीत पवार के हादसे से 2-4 तैयारे का मलबा अब भी मकाम वाक़े पर मौजूद है। तहक़ीक़ाती टीमें मुतासरा मुकाम पर मसरूफ़ हैं। तहक़ीक़ात में वाक़े को लेकर तेज़ी से तहक़ीक़ात जारी है। मुतालिका हुक्काम की तरफ से हादसे की कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। उधर एनसीपी की सदारत कौन संभालेगा, इसको लेकर भी क़यास आराइयाँ हैं। अजीत पवार की अहलिया को जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। प्रफुल्ल पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। मगरबी बंगाल की बात करते हैं। मगरबी बंगाल के मगरबी मैदनापुर में 70 साला ज़फ़र अली नामी शख्स को हिंदुस्तानी शहरी साबित करने के लिए अपने पास जमा दस्तावेज़ात की संदूक को भरकर मुतालिका दफ्तर वो पहुंच गए हैं। ज़फ़र अली का कहना है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। जब SIR में उनके दस्तावेज़ात को लेकर सवालात उठे तो वह तमाम दस्तावेज़ात संदूक में भर कर पहुँच गए। ताहम पता चला है कि उनके पास सिर्फ पैदाइशी सदाकतनामा नहीं है। उनके वालिद का नाम 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान में मौजूद था। 70 साल के बाद आज उनसे उनकी शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है। साधु परमहंस ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म मोदी की बढ़ती आलमी शोहरत मकबूलियत की वजह से अमेरिका के सदर ट्रंप उन पर तंत्र मंत्र करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो तंत्र मंत्र से महफूज रहें। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जिससे एक तबके के दरमियान बेचैनी पैदा हो। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला KCR को फ़ोन टैपिंग मामले में खुसूसी टीम की तरफ से जुमेरात को नोटिस दी गई थी। रात में साबिक वज़ीर आला ने SIT को मकतूब रवाना किया। बल्दी इंतखाबात की वजह से पूछताछ के लिए पेश होने से कासिर होने की बात कही है। उन्हें बाद में तलब किया जाए। अब इत्तला है कि खुसूसी टीम साबिक वज़ीर आला को फिर से नोटिस देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर मकतूब रवाना किया है SIT को और कहा है कि बल्दी इंतखाबात की वजह से वो पूछताछ के लिए पेश होने से कासिर है और उन्हें इस सिलसिले में बाद में तलब किया जाए। दूसरी तरफ BRS पार्टी के रुकन काउंसिल D श्रावण ने कहा साजिश के तहत साबिक वज़ीर आला को नोटिस दी गई है। KCR को नोटिस देने का दिन तेलंगाना की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा।
کانگریس انحراف کی سیاست میں مصروف ہے اور اسے اخلاقی سیاست کا شعور نہیں. تلنگانہ کے عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کانگریس کو سبق سکھایا جائے گا. بابا قوم مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر ریاستی اسمبلی کے احاطے میں موجود گاندھی کے مجسمے پر پھول ڈالے گئے. اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار، کونسل کے صدر نشین جی سکھیندر ریڈی، کونسل کے نائب صدر نشین بی پرکاش کے علاوہ ارکان مقننہ بھی اس موقع پر موجود تھے. بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو آندھرا کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کا پالتو قرار دیا ہے. ہریش راؤ نے کہا، دلی میں آج پانی کے مسئلے کو لے کر اجلاس چندر بابو نائیڈو کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تلنگانہ کے عہدیدار آخر کیوں دلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے. صرف آبی تنازع کے نام پر دلی میں اجلاس بلایا گیا، لیکن اس کا اہم ایجنڈا پولاورم کے معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے. پولاورم پروجیکٹ کا نام تو بدل دیا گیا، لیکن آندھرا پردیش مسلسل تلنگانہ کا پانی لوٹ رہا ہے. چندر اور ریونت ریڈی جان بوجھ کر نائیڈو کو خوش کرنے کے لیے تلنگانہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ریونت ریڈی ہمیشہ چندر بابو نائیڈو کو خوش کرنے کی پالیسی پر عمل کرتے آئے ہیں. بی آر ایس لیڈر نے کہا، ابتدا سے ہی ریونت ریڈی پولاورم نلا ملا ساگر کے معاملے میں آندھرا پردیش حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. بی آر ایس رکن اسمبلی کوشک ریڈی نے یقین کا اظہار کیا ہے کہ مبینہ انحراف کرنے والے ایم ایل اے ڈی ناگیندر کو نااہل قرار دینے کی کارروائی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کے ایم ایل اے ہوتے ہوئے ناگیندر نے کانگریس کے ٹکٹ پر حلقہ اسمبلی سکندرآباد کے لوک سبھا نشست سے مقابلہ کیا تھا اور اس سے جڑے تمام ثبوت ہم اسپیکر کو پیش کریں گے. تلنگانہ جاگروتی لیڈر کویتا نے کہا، میڈارم جاترا کے لیے کوئی بھی وزیر نہیں آیا ہے. کویتا نے کہا کہ وزراء کنٹریکٹس کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. انڈومنٹ کے وزیر نے بھی دورہ نہیں کیا. 250 کروڑ روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کیا گیا، 200 بیت الخلاء بھی تعمیر نہیں ہوئی. کویتا نے کہا کہ مرکز میڈارم جاترا کو قومی درجہ دینے میں بھی ناکام رہا ہے. تلنگانہ ایپسیٹ کے لیے فیس کی ادخال اور امتحانی شیڈول کو منظوری دے دی گئی. جے این ٹی یو وائس چانسلر اور سیٹ کمیٹی کے صدر نشین بالا کرشنا ریڈی کی نگرانی میں جمعہ کو اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں سیٹ کمیٹی کے ارکان نے شیڈول کو منظوری دی. 23 فروری کو اعلامیہ جاری کیا گیا. 27 فروری سے طلباء آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں. بغیر جرمانے کے فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 مئی مقرر کی گئی. امتحانات 28 مئی سے 31 مئی تک منعقد ہوں گے. فائر سیفٹی کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے شو رومز پر کریک ڈاؤن جاری ہے. ہائیڈرا نے سیرے لنگم پلی کے مختلف فرنیچر کی دکانات کا معائنہ کیا ہے. گچی بولی کے علاقے میں لکنگ گڈ فرنیچر شو روم کو مہر بند کر دیا گیا. کوکٹ پلی اور اتاپور کے رائل اوک شو روم پر تالا لگا دیا گیا. اتاپور میں فرنیچر کے خلاف بھی کہ کارروائی کی گئی شو روم کے، اور اسے بھی مہر بند کر دیا گیا. گزشتہ روز بھی ہائیڈرا کی طرف سے بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی تھی. تلنگانہ میں بلدی انتخابات کے تناظر میں انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہے. پولیس کی طرف سے تلاشی مہم جاری ہے. سرسلہ ضلع میں ایس ایس ٹی ٹیم نے چیک پوسٹ پر گاڑیوں کے معائنے کے دوران ایک گاڑی سے 20 لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط کی ہے. پولیس اور انتخابی عہدیداروں نے انتباہ دیا ہے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
تلنگانہ میں بھی مہاتما گاندھی کو ان کی برسی پر خراج پیش کیا گیا۔ گورنر جشن دیو ورما، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، ریاستی گورنر، ریاستی کانگریس صدر مہیش کمار گوڑ، دیگر لیڈرز نے باپو گھاٹ پر واقع مہاتما گاندھی کی یادگار تصاویر پر پھول ڈالے۔ مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا گیا۔ تلنگانہ سنگاریڈی کی تیلاپور جھیل کے پاس غیر مجاز ڈھانچے کو ہائیڈرا کی طرف سے منہدم کر دیا گیا ہے۔ مقامی عوام کی شکایت پر ہائیڈرا نے کارروائی کی ہے۔ جھیل کی اراضی پر تعمیراتی اشیاء کو پھینکا جا رہا تھا۔ ہائیڈرا کمشنر نے پہلے اس سلسلے میں انتباہ دیا تھا کہ غیر مجاز تعمیرات اور تعمیراتی اشیاء کو جھیلوں کے پاس پھینکے جانے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کی تلاشی اور جانچ کے دوران 3 نوجوان پولیس ملازم کے ساتھ بحث و تکرار کرتے دیکھے گئے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 3 نوجوان مبینہ طور پر ایک ہی بائک پر جا رہے تھے۔ ڈیوٹی پر تعینات ٹریفک پولیس ملازم نے جب انہیں روکا، بحث و تکرار کرنے لگے۔ نوجوانوں کا الزام تھا ٹریفک کانسٹیبل نے ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، جبکہ ٹریفک کانسٹیبل کا دعویٰ تھا کہ وہ صرف چالان ادا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ نوجوان بھڑک گئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو ملازمت پر رکھتے ہیں؟ نوجوانوں نے آندھرا کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کا بھی حوالہ دیا۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ مکینوں کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ سارق مکان میں داخل ہوئے 20 تولے کے طلائی زیورات، 2 لاکھ روپے کی نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ متاثرہ مکان مالک ناگیشور راؤ نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس اور کلوز ٹیم نے متاثرہ مکان پہنچ کر معائنہ کیا۔ CCTV کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے چتور میں SR پورم کے پاس اسکول بس اور لاری کے تصادم میں متعدد طلبہ زخمی ہوئے ہیں۔ BC کالونی کے پاس لاری نے اسکول بس کو ٹکر دے دی تھی۔ اس واقعے میں لاری الٹ گئی۔ سرپرست بھی مقامی واقعے پر پہنچ گئے۔ طلبہ روتے دیکھے گئے ہیں۔ زخمی طلبہ کو مقامی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سونے چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 کیرٹ 10 گرام سونے کی قیمت 1,70,620 بتائی جا رہی ہے۔ 10 گرام 22 کیرٹ سونے کی قیمت 1,56,400 کے آس پاس ہے۔ چاندی کی قیمت میں بھی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ دیکھا گیا۔ مختلف ریاستوں میں چاندی کی قیمت میں فرق پایا گیا۔ 30 جنوری کو جہاں بعض ریاستوں میں چاندی کی قیمت 3,95,000 کلو تھی، وہیں 4,15,000 سے 4,25,000 تک دیکھی گئی۔ حیدرآباد میں بھی چاندی کی قیمت فی کلو 4,15,000 کے آس پاس بتائی گئی۔ دوسری ریاستوں میں فرق دیکھا گیا۔ دن بھر میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بھی دیکھا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی بحری بیڑا روانہ کر دیا گیا ہے، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے۔ پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا بہت خطرناک ہے، جبکہ کینیڈا کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ یورپی یونین نے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ EU وزرائے خارجہ نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم میں شامل کرنے کی منظوری دے دی، اور EU کے خارجہ پالیسی چیف کا اجلاس میں کہنا تھا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے حوالے سے فیصلہ کن پیش رفت کی جا رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، یورپ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے۔ یورپی یونین نے ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
وزرائے خارجہ نے پاسدار انقلاب کو دہشت گرد تنظیم میں شامل کرنے کی منظوری بھی یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے دی تھی۔ تائی لینڈ کے صوبے چیانگ مائی میں فوجی تربیتی مشن کے دوران چھوٹا جنگی طیارہ کریش ہو گیا، نتیجے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ رائل تھائی ایئر فورس کے ترجمان کا کہنا تھا AT-6TH طیارہ جو ونگ 41 سے منسلک تھا گزشتہ روز طیارہ چیانگ مائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ضلع چومتھونگ میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی معاہدہ کرنے کا آپشن ہے، تمام آپشنز میز پر ہیں، ہم ان کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی وزارت دفاع صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منظور کردہ کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کو تیار ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے اس ہفتے مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کی قیادت میں ایک بحری اسٹرائک فورس کی تعیناتی کا بھی اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس ایٹمی معاہدہ کرنے کا آپشن ہے، تمام آپشن میز پر ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اضافی بحری جنگی جہاز مشرق وسطیٰ پہنچا دیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ USS ڈی بلیک بحری جنگی جہاز مشرق وسطیٰ کے حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں لڑاکا طیارہ بردار بحری بیڑے سمیت امریکی جنگی جہازوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز۔ NCP اجیت پوار گروپ کا سربراہ کون ہوگا؟ پرفل پٹیل کی دیویندر فڈنویس سے ملاقات، دونوں پوار گروپس کے انضمام کی بھی قیاس آ رہی ہے۔ وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کی ریاست فلسطین کے اپنے ہم منصب سے ملاقات، غزہ امن منصوبے پر تبادلہ خیال۔ ستائیس یورپی ممالک سے معاہدہ آسام کے دیبرو گڑھ کے لیے فائدہ مند رہے گا، وزیر اعظم مودی نے بڑا کام کیا، امت شاہ کا خطاب۔ کانگریس کی طرف سے منریگا بچاؤ سنگرام، دلی میں احتجاج، ورکرز کا حق چھیننے مودی حکومت پر الزام۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کو 78ویں برسی پر خراج، راج گھاٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزراء اور دیگر قائدین کا گلہائے عقیدت۔ KCR فون ٹیپنگ معاملے میں آج خصوصی ٹیم کے روبرو پیش نہیں ہوئے، انتخابی مصروفیات کا دیا حوالہ، خصوصی ٹیم کر رہی ہے ایک اور نوٹس کی تیاری۔ ریونت ریڈی آندھرا کے وزیر اعلیٰ کے پالتو، آندھرا پردیش کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، تلنگانہ کے ساتھ دھوکہ، ہریش راؤ کا الزام۔ فائر سیفٹی قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب شو رومز اور دکانوں پر ہائیڈرا کا کریک ڈاؤن، کوکٹ پلی، اتاپور، گچی باؤلی میں دکانیں مہر بند۔ ضلع میڈچل میں سرقے کی سنگین واردات، 20 تولے طلائی زیورات، 2 لاکھ روپے نقد رقم لے کر سارق فرار۔ امریکی بحری بیڑا ایران کی طرف روانہ، استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا، فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے، ٹرمپ کی میڈیا سے بات چیت۔ ایرانی پاسداران انقلاب کو یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے سے کیا اتفاق، یورپ اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل۔
نیوز 84 میں بس اتنا ہی. اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت. خدا حافظ.